نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 کا تذکرہ کیا تھا، جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا تھا، یہ ادب سکھایا تھا کہ تم جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو اور میرا محبوب تم سے کلام کرے تو ہمتاً گوش ہو کر بیٹھا کرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور ایک لفظ جو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، راعینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رعایت فرمائیں، تو یہودی اس کا معنی غلط طور پر لیتے تھے، تو اللہ کریم نے مطلقاً اس لفظ کو حرام قرار دے دیا، گو کہ یہ اس لفظ میں کوئی خرابی نہ تھی، لیکن چونکہ دشمن جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس میں سے تنقیص کا پہلو نکالتے تھے، تو اللہ نے صحابہ کو بھی کہہ دیا خبردار، آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، اول تو ہمتاً گوش ہو کر بیٹھو، سوال کرنے کی تمہیں حاجت ہی محسوس نہ ہو، ایسے سنو کہ جیسے یہودی سنتے ویسے نہ سنو کہ سنی انسنی کر دی، کان کھول کر بیٹھا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اگر لا محالہ تمہیں ضرورت پیش آ بھی جائے تو پھر کہنا، کیا کہنا؟ انظرنا، اے اللہ کے حبیب ہم پر نظر کرم فرمائے، ہم پر نظر کرم فرمائے۔ آگے اللہ نے اشارہ فرمایا تھا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ دونوں آیت کریمہ کی ابتدا کو اور آیت کریمہ کی اختتام کو ذرا غور سے یاد کریے، اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ اللہ نے آغاز کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور بات مکمل کرنے کے بعد کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے اور عذاب سے کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو سمجھ کی آئی بات کی، ایمان والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حکم کے خلاف جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کی تو تمہارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو کافروں کا ٹھکانہ ہوگا، اور تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک، جو میں نے کل ایک فکرہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا کہ اللہ کریم سب کچھ برداشت کر جاتا ہے لیکن اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بھی، بے شک تم ایمان والے ہو، لیکن اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں ادنا سے بھی اگر بے ادبی کی تو یاد رکھو سارے کا سارا ایمان تمہارا غارت کر دیا جائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا، دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کریم جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں اللہ کریم نے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کسی رسول کے پاس بیٹھنے کا ادب نہیں ڈسکس کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے ساتھی موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ کتاب میں آتا ہے قرآن میں، لیکن اس طرح کا مضمون اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں باندھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے بات کرنا۔ بات محبوب کی جا رہی ہے، بات محبوب کی جا رہی ہے۔ ایک بات اب میں جو بیان کرنے لگا ہوں نا بات آپ سے اسی آیت کی روح میں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔
میں نے اپنی زندگی میں کسی کتاب میں نہیں پڑھی، اپنی 60 سالہ زندگی میں جتنے ورقے میں نے اپنی زندگی میں ورق گردانی کی، یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی اور نہ ہی کسی عالم دین کی زبان سے آج تک سنی ہے، سوائے میرے سیدی مرشدی اور میرے شیخ کے، سوائے ایک میرے مرشد کے علاوہ کسی مولانا صاحب سے کسی کتاب سے آج تک یہ بات میں نے نہیں سنی جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ سے ادب جو مصطفیٰ کریم کا سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کی جدید ٹرم میں یہ جو ادب جس کو کہا جاتا ہے نا، کسی بھی بارگاہ کے ادب کو، اس کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹوکول کہتے ہیں۔ مثلاً ڈپٹی کمشنر ہے نا، اس کے آفس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، ڈی سی صاحب کو ملنا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہے، ان کا بھی کوئی پروٹوکول افسر ہوگا، کمشنر کا ایک پروٹوکول افسر ہوگا، گورنر کو ملنا ہے تو گورنر کے دفتر میں ایک پروٹوکول افسر مقرر کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے گورنر سے جا کر ملنا ہے اس شخص کو وہ گائیڈ کرے گا، اندر داخل کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، کس لہجے میں گفتگو کرنی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پروٹوکول افسر جو ہے وہ بتاتا ہے اس شخص کو۔ اور پوری دنیا میں یہ قانون ہے، یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں یہ قانون اسی طرح ہے کہ جب بھی کسی بڑے افسر کے پاس کوئی سائل ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی شخص ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پروٹوکول افسر جو ہے نا اس کو پروٹوکول سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے کہ بھائی اس دفتر کے اس صاحب کے، اس گورنر صاحب کے یا وزیر اعظم کے یا صدر پاکستان کے پاس تو نے بیٹھنا ہے تو اس طریقے سے سارا معاملہ ہوگا، یہ پروٹوکول سکھایا جاتا ہے۔ اور پروٹوکول سکھانے والا جو افسر ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ گورنر سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ گورنر سے، کیوں جی بھائی جان؟ گورنر سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، گورنر سے بڑا صدر نہیں سکھائے گا گورنر کے پاس جانے کا پروٹوکول۔ ہاں گورنر سکھا سکتا ہے صدر کے پاس جانے کا پروٹوکول کیونکہ وہ اس سے درجے میں نیچے ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے۔ میں نے کل آپ کو عرض کی تھی نا کہ سارے نبیوں کے لیے قانون ایک ہے، قرآن کریم میں سارے نبیوں کے لیے قانون ایک ہے، لیکن جب بات محبوب خدا کی آتی ہے تو قانون بدل دیا جاتا ہے، قانون بدل دیا جاتا ہے۔ اب ساری کائنات میں ہر ادنا درجے کا جو بندہ ہے وہ اعلیٰ درجے کے بندے کے لیے پروٹوکول سکھاتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم کا، بارگاہ مصطفیٰ کریم کا۔ قانون تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ بتاتے لوگوں کو کہ جب در مصطفیٰ پر جانا ہے تو ایسے بات کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بولنا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی، قانون یہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ نے سارے قانون اپنے محبوب کے لیے بدل دیے، بات آقا کے پروٹوکول کی جا رہی ہے اور سکھا رب رہا ہے۔ سکھا کون رہا ہے؟ جو شان میں بھی بڑا ہے، ذات میں بھی بڑا ہے، وہ کمال میں بھی بڑا ہے۔ بات در مصطفیٰ پر بیٹھنے کی جا رہی ہے اور پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کے در پر اگر جانا ہے تو ایسے بن کر جانا، ورنہ یاد رکھو کہ میں تمہارا شمار کافروں میں کر دوں گا۔ اتنی بڑی سزا ہے گستاخی رسول کی، اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ سارے امام اس بات پر متفق ہیں، کسی ایک امام نے بھی اس بات پر اختلاف نہیں کیا کہ گستاخ رسول ہو تو اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ قبول نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا کائنات کا جرم شرک کے بعد سب سے بڑا جو کائنات کا جرم ہے نا، وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا۔ اور یاد رکھیے کوئی ایسی بات کر دینی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص میں ظاہراً ہوتی ہو، چاہے انسان کی نیت نہ بھی ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا گستاخی ہے۔ اور پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تو بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کو کدو پسند تھے نا، کدو، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند کیا کرتے تھے۔ اب کوئی بندہ مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا یہ کہے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ بات کہہ دی نا مجھے کدو پسند نہیں ہے تو یہ بھی گستاخی رسول ہے۔ کیوں کہ آقا کی پسند کو ناپسند کیا۔ نہیں پسند تو نہ کھاؤ،
لیکن اگر زبان سے یہ اقرار کر دیا نا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی بات اہل محبت کو گوارا نہیں ہے کہ جس چیز کو محبوب پسند کرے تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہاں تک کا معاملہ ہے، یہ محبت کا جو معاملہ ہے نا اللہ کریم کا، اس نے اس کو اپنا آقا کی سلسلے کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے، اور محبوب کی طرف کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو محب کو گوارا نہیں ہوتا، کوئی محب کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے اللہ کریم نے ضرور باندھا۔ اور آگے اور آئے گا بھی، ابھی پورے رکوع میں اللہ کریم یہ سلسلہ بتا رہا ہے، اور پورے قرآن میں جا بجا آپ کو انشاءاللہ ملے گا کہ اللہ کریم کیسے اپنے محبوب کے پاس بیٹھنے والوں کو بتاتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ نہ ہی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اہل کتاب میں سے کافر ہیں۔ اب ہمارے نزدیک اہل کتاب جو ہے نا ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اہل کتاب کو ہم کافر نہیں کہتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اب اہل کتاب میں سے کافر کون ہیں؟ اہل کتاب میں سے یاد رکھیے گا میرے دوست وہ کافر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، وہ خود جو مرضی بنتے پھریں، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ بے شک جو مرضی بنتے پھریں اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کو مانا جائے، اور میرے محبوب کے پاس جو کتاب ہے اس کو مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور کلیہ قاعدہ نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے کائنات میں۔ تو اب جو بھی اہل کتاب ہے اللہ کے اس قول کے مطابق، اللہ کے اس کہنے کے مطابق وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ دونوں طبقات کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم پر کوئی بلائی اتارے، تم پر کوئی بلائی اتارے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کریم تم پر کوئی جو نعمتیں کرتا ہے تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کریم ان پر نعمتیں کرے، جلتے ہیں، کڑتے ہیں، تم کو خوش ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا نا اللہ نے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، کہ یہ اللہ کی منشا پر ہے۔ ان کا جو حسد تھا کہ ان پر قرآن کیوں نازل کیا، ہم پر قرآن نازل کیوں نہ کیا، اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ کس کو میں اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہوں، میں تمہاری خواہشات کا پابند نہیں ہوں، تمہاری چاہتوں کا پابند نہیں ہوں، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا منشا ہے کہ میں اپنی رحمت کے لیے کس کو چن لیتا ہوں، کس کو چن لیتا ہوں، کس کو خاص کر لیتا ہوں، یہ میری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن کریم میں یاد رکھیے گا کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ کو جب آپ کی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، حالانکہ وہ عادل ہے اور عدل کرے گا بھی،
لیکن کہیں بھی اللہ کریم نے اپنے عدل کا ذکر یہ کہیں نہیں کہا کہ واللہ ذو عدل العظیم، کہ وہ بڑے عظیم عدل والا ہے، بڑے عظیم عدل والا ہے۔ جہاں بھی کلام کیا یہی کلام کیا کہ وہ بڑے فضل والا ہے اور عظیم فضل والا ہے، اور ساتھ میں یشاء کو جوڑا، ساتھ کہ جس پر میں چاہتا ہوں، جس پر میں چاہتا ہوں میں بڑے ہی فضل والا ہوں، میں بڑے ہی فضل والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کتاب المرضی میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2147، حدیث نمبر ہے 5349، صحیح بخاری کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا کوئی ایک شخص بھی اپنے عمل کے باعث بخشا نہیں جائے گا، اپنے عمل کے باعث بخشا نہیں جائے گا۔ آپ نے 2 3 4 دفعہ جب یہ بات دہرائی نا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اعمال کے بنا، اعمال کی بنیاد پر میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا، میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا۔ صحابہ کرام جو تھے نا وہ حیران و پریشان ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر بنے گا کیا؟ پھر بنے گا کیا جب آپ جیسی ہستی بھی اعمال کے سبب نہیں بخشی جائے گی تو میرے اللہ کے محبوب یہ تو بتائیے پھر بنے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بخشے جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ عدل کرنے پر آیا تو ممکن ہے کوئی بھی بچ، سلطان باہو نے شاید فرمایا تھا نا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ تو یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اگر عدل کرنے پر آ جائے تو عدل کہتے ہیں حساب و کتاب کو برابر کرنا، جو گناہ کیا اس کی سزا دی جائے، جو نیکی کی اس کی جزا دی جائے، عدل اس کو کہتے ہیں۔ عدل وہ کرے گا، عدل وہ کرے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عدل کی بنا پر ہمارا بیڑا، اگر وہ عدل کرنے پر آ گیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا بیڑا پار ہو۔ بہت مشکل ہے کہ کسی کا بیڑا، جو حالات ہیں، جس طرح کے انسان کے کام ہیں نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نگاہ کر کے عدل کا نظام قائم کرنا چاہے گا تو ہم میں سے شاید کوئی نہ بخشا جائے، ہم میں سے شاید کوئی نہ بخشا جائے۔ ہاں جب وہ فضل کرنے پر آئے گا تو پھر جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا۔ اور یاد رکھیے عدل حق ہوتا ہے، عدل میرا حق ہے، عدل میرا حق ہے کہ میں نے جو کیا ہے اللہ کریم مجھے اس کا بدل دے، یہ میرا حق ہے، یاد رکھیے گا۔ اور فضل میرا حق، فضل اللہ کی مرضی ہے، فضل اللہ کا منشا ہے۔ تو جب اللہ فضل کرتا ہے کسی پر، جس قدر چاہے اس پر فضل کرے، نہ کسی کا حق ہوگا نہ کسی کی حق تلفی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولا تو نے کیوں کیا، میرا حق تھا، اس پر فضل کیوں کیا؟ کیوں کہ فضل کسی کا حق وہ اس کی منشا ہے، وہ اس کی جس پر چاہے گا جتنا چاہے گا کرے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل پر دار و مدار نہیں کیا جا سکتا، عمل پر گھمنڈ نہیں کیا جا سکتا، عمل کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ عمل کو چھوڑنا نافرمانی ہے، عمل کو چھوڑنا نافرمانی ہے۔ لیکن میرے بھائی محض عمل پر گھمنڈ کرنا جو ہے نا، یہ بھی انسان کو مروا دے دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ عمل کرنا ہے لیکن نگاہ اس کے فضل پر رکھنی ہے، نگاہ اس پہ فضل پر رکھنی ہے۔ مجھے یاد نہیں یہ پنجابی ہے، وہ کہتے ہیں، میرا باہو سلطان باہو کہہ کہ کئی جاگ نہ جاگن، کئی جاگ نہ جاگن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، سلطان باہو کا ہی ہے، کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جاگن، یعنی کہ کئی جاگتے رہتے ہیں، ساری رات مسلح پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ فضل کی بات کر رہا ہوں، کئی جاگن کئی جاگ نہ جاگن، کئی تو ساری رات بھی مسلح پر کھڑے رہتے ہیں اور کئی بستر میں پڑے سو جاتے ہیں۔
کئی جاگن کئی جاگ نہ جاگن، تو کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، تو کئی ایسے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن سویوں کے برابر ہیں، کہ جیسے بندہ سویا ہوتا ہے، جاگ وہ رہا ہے لیکن ایسے ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے۔ کنہ نو رب ستیاں ملیا، کنہ نو یعنی کہ کئیوں کو کنہ نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی گے مٹھے ہو، کئی جاگ دے بھی گے مٹھے ہو، کہ انسان ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ کریم اس کو بخش دے گا۔ اللہ کریم اس کو کیوں؟ کہ رب کریم جو جانتا ہے وہ کائنات میں کوئی اور کہ یہ جو مصلی پر کھڑا ہے کس نیت سے کھڑا ہے، اس کے دل کے اندر کیا بات ہے، کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نیک پارسا بنا ہوا ہے، یہ واقع ہی مجھ سے ڈرتا ہے، میری جہنم کے خوف سے یہ راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، یا میری محبت میں راتوں کو اٹھ کر روکتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ فرمایا ذو فضل العظیم، میں بڑے فضل والا ہوں، ڈھارس بندائی ایمان والوں کی، ڈھارس بندائی ایمان والوں کی، کہ بس اس بات پر نہ رہنا کہ میں جبار ہوں، میں عادل ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں سارا کچھ ہوں، لیکن ان کے لیے نہیں ہوں جو میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں ان کے لیے میرا فضل عظیم ہے۔ جو میرے محبوب کا غلام بن کر آئے گا وہ حقدار ہے کہ میں اس پر اپنا فضل کروں، اور کس قدر کروں یہ بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ، جو میں آپ کے سامنے بار بار بات کرتا ہوں نا، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں، نسبت رسول کو مضبوط کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کریں، کیونکہ کائنات میں واحد ایک وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کا حیا اللہ کریم قیامت کے روز کرے گا، ان کا حیا کرے گا۔ جب بھی فیصلہ کیا جائے گا نا، جب بھی فیصلہ کیا جائے گا، کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگ بیان نہیں کرتے، اللہ کریم جب بھی آقا کی امت کا فیصلہ کرے گا، فیصلہ سناتے ہوئے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھے گا کہ میرے محبوب کا چہرہ کیا بتاتا ہے، میرے محبوب کا۔ اللہ کریم کسی ایسے شخص کو جہنم میں نہیں پھینکے گا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہوں، یہ پکی بات سینے پر لکھ لیں۔ جو محبوب خدا کا محبوب ہے اللہ کریم کبھی اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا، کیوں کہ اس کو جہنم میں پھینکنے سے اس کے رسول کو غم ہوگا، اس کے محبوب کو غم ہوگا۔ تو کون سا محب ہے جو اپنے محبوب کو غم زدہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں شرم کرنی چاہیے، میں جو شرم کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا مجھے معاف کر دیجئے گا، ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرمسار اللہ کے سامنے ہوں کہ میرے محبوب تو کہتا تھا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، تو تیرا غلام اس طرح کے تیرے غلام ہیں۔ تو ہمیں غلامی رسول اگر حاصل کرنی ہے تو پھر پکے غلام بن کر رہیں۔ بھائی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آقا بھی بڑے سخی ہیں، آقا بھی بڑے سخی ہیں، بس محبت کا رشتہ نہ توڑو، محبت کا رشتہ نہ توڑو۔ کائنات کی سب سے عظیم وہ ہستی ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر ان سے محبت کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، پھر تمہیں کسی جگہ پر بھی نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، برزخ کی منزل بھی آسان ہوگی، جنت اور حشر کا میدان بھی آسان ہوگا، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں پر حشر کا میدان ایسے ہوگا، یعنی جو کافر ہے نا، کافر 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، حشر کا دن جو ہوگا، اور 50,000 سال بھی کون سے؟ وہ سال، نوری سال، وہ والے اللہ والے سال، یہاں والے 365 دنوں والا سال نہیں، وہ سال 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج اپنی جگہ سے نیچے آ جائے گا، سوا نیزہ کہا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا سوا نیزہ۔ بھائی یہاں پر جب تھوڑا سا قریب آتا ہے نا سورج گرمیوں میں، جیٹھ ہاڑ میں، تو بندوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جی۔ یہ سبی کی طرف جائے نا، کوٹے کے پاس سبی کا علاقہ ہے، وہاں پر 50 سے اوپر جاتا ہے، لوگ 10 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب نیچے آئے گا تو کیا حشر ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا،
کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی ناک تک اور کوئی سر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور حشر بپا ہوگا، طرفلاٹ مچی ہوگی، ہر بندہ چیخ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور مومن کے لیے وہ لمحہ پیسے کیسے ہوگا؟ ایمان والے کے لیے، غلام مصطفیٰ کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ عصر کی نماز کا یہ ہے شان غلام مصطفیٰ کی، یہ ہے شان غلام مصطفیٰ کی۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ غلامی مصطفیٰ قبول کر لیں، اس کے سوا انسان کا چارہ نہیں ہے۔ جو غلام مصطفیٰ بن گیا اس کی دنیا میں بھی خیریت ہے اور آخرت میں بھی خیریت۔ تو اللہ کریم اب ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، تاکہ ہماری دنیا بھی خیر میں گزرے اور ہمارے لیے آخرت بھی خیر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔